آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج پھر ہم یسوع کے پہاڑی واز میں سے سیکھیں گے۔ ہم پڑھیں گے متی کی انجیل باب 7 آیت 7 سے 12 آیات تک پڑھیں گے۔ اس طرح لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو وہ اسے سانپ دے؟ بس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ آج ہمارا مضمون ہے مانگنا، ڈھونڈنا اور کھٹکھٹانا۔ یسوع اعلان کر رہا ہے، یسوع سب کو آگاہ کر رہا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ پھر یسوع انہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جو کوئی تم میں سے مانگے، ڈھونڈے اور کھٹکھٹائے اسے ملے گا، اس کے واسطے دروازہ کھولا جائے گا۔ مانگنا مسلسل ہے، بے دل نہیں ہونا، مختصر راستہ نہیں چننا۔ ڈھونڈنا کوشش کے ساتھ ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد انتظار کرنا ہے۔ مانگنا خدا سے ہے، آسمانی باپ سے ہے، یسوع کے نام میں مانگنا ہے۔ خدا سے ڈھونڈتے کیسے ہیں؟ لوکا کی انجیل 11 باب میں یسوع نے ایک تمثیل کہی کہ ایک شخص کا دوست آدھی رات کو اس کے ہاں آتا ہے اور وہ اپنے ہمسائے دوست سے کہتا ہے کہ مجھے 3 روٹیاں دے، کیونکہ میرا دوست سفر کر کے آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں۔ تو اس کا دوست ایسے نہیں کہے گا تو مجھے کیوں تکلیف دیتا ہے، میں تیری مدد نہیں کر سکتا، میں اپنے لڑکوں کے ساتھ بستر پر ہوں، میں دروازہ نہیں کھول سکتا۔ تو وہ اس کی مدد کرے گا، اس کی ضرورت کو وہ پورا کرے گا۔ اس تمثیل سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جان پہچان سے مانگنا ہے، ڈھونڈنا ہے اور اصرار کرنا ہے، اور کھٹکھٹانے کے بعد انتظار کرنا ہے۔ پھر ہم نے اس امید سے مانگنا ہے کہ ہمیں ملے گا، اور ہم سب کی ضروریات، خواہشات اور مقاصد ہوتے ہیں جن کے پورا کرنے کے لیے، پورا ہونے کے لیے دعا میں مدد مانگتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور دروازہ ایمانداروں کا کھٹکھٹانا ہے، پرکھنا ہے لوگوں کو۔ اگر کسی بے ایمان کا کھٹکھٹائیں گے تو وہ مدد کی بجائے وہ مسائل کھڑا کرے گا۔ پھر یسوع نے کہا، تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو وہ اسے سانپ دے؟ یہ سوال ہے۔ تو ایسا کوئی باپ نہیں کہ اس کا بیٹا روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو وہ سانپ نہیں دے گا، کیونکہ خدا نے والدین کے دل میں اتنی زیادہ محبت ڈال دی ہے کہ اولاد نافرمانی بھی کرے
تو باپ شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے لیے سوچتا تھا اب سب کچھ اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے، اپنی صحت، وسائل، خواہشات کو اپنی اولاد پر قربان کر دیتا ہے۔ اگر وہ روٹی مانگے تو وہ اسے پراٹھا دے گا، اگر وہ مچھلی مانگے تو اسے بکرے کا گوشت دینے کی خواہش رکھے گا۔ پھر یسوع نے کہا، پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ تو جو زمینی والدین ہیں، باپ ہے وہ ایماندار نہیں تو دنیا دار ہے تو وہ برا ہی ہے، جبکہ ایماندار بھی معروضی طور پر گناہ میں ہونے کی وجہ سے خود غرض ہوتے ہیں۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ تم سب برے باپ ہو اور سب اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، اور تمہاری اولاد تم پر اعتقاد رکھتی ہے، تو تمہارا باپ، آسمانی باپ، اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ سوال ہے، وہ اچھی چیزیں ضرور دے گا۔ اور یہ لکھا ہے خدا محبت ہے، پہلے یوحنا کے خط باب 4 میں ہے، کیونکہ خدا محبت ہے اور خدا کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ اور جب کبھی ہمیں کوئی شے نہیں ملتی تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ہمیں نہیں ملی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو خدا معجزانہ طور پر عطا کرتا ہے، نا امیدی میں امید پیدا کرتا ہے۔ ہمیں اپنے زمینی باپ والدین سے بڑھ کر آسمانی باپ پر اعتقاد کرنا ہے۔ پھر یسوع نے کہا، پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ اگر تم بھلائی کرو تو لوگ بھی تمہارے ساتھ بھلائی کریں گے، کیونکہ شریعت اور سماج کا ایک ہی قانون ہے، جبکہ شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ برائی کرنی ہے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت ہے، احبار 24:20 میں ہے، جبکہ یسوع کی تعلیم یہ ہے کہ جو برائی کرے اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اور بھلائی کرنی ہے۔ اور کیونکہ یہ لکھا ہے کہ دوسروں سے اپنی مانند محبت رکھو، متی 19:19 میں لکھا ہے، جو کچھ تم اپنی ترقی کے لیے سوچتے ہو وہی دوسروں کے لیے سوچنا ہے، کرنا ہے۔ اس لیے جو شریعت کی تکمیل ہے وہ یسوع کی تعلیم پر پوری ہوتی ہے۔ یسوع کی تعلیم شریعت سے بڑھ کر ہے۔ پھر یسوع نے پہاڑی واز میں ہی یہ تسلی، یہ یقین دہانی ہمیں کرائی ہے روٹی، پانی اور لباس کی۔ اب یسوع بنیادی ضروریات سے بڑھ کر ہمیں کچھ اور دینے کا وعدہ کر رہا ہے، کیونکہ ہم سب کے کام، شعبے، خدمتیں مختلف ہیں، اور خدا ہر ایک کے نیک مقصد کو پورا کرنے کے لیے وسائل مہیا کرتا ہے۔ جیسے مجھے ان دنوں میں
کیمرے کی ضرورت ہے، اسی طرح آپ کو بھی مختلف چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ تو خدا ہمیں سب کچھ دینے پر قادر ہے، تو ہمیں مانگنا، ڈھونڈنا اور کھٹکھٹانا ہے خدا سے مانگنا ہے، وہ ہمیں سب کچھ مہیا کرنے پر اور ہماری ضروریات پوری کرنے پر قادر ہے۔ خدا کرے کہ ہم خدا سے مانگیں اور اس سے برکت پا سکیں۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔